الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پروگرام کا نام ہے. آپ کو سیرت مصطفیٰ سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کرنا ہے اور اس سے ملنے والا سبق بھی بیان کرنا ہے. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں غلام طہا بھائی بھی موجود ہیں، ان سے ایک بہت ہی پیارا کلام وہ بھی سننا ہے. اور ہمارے ساتھ انزل بھائی موجود ہیں، انزل بھائی بطور پینلسٹ کے ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، ان سے بھی کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک پروگرام میں شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، اس سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ 100 مرتبہ. فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی کہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور قیامت کے دن اللہ پاک اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 100 بار درود پاک پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. اگر ہم توجہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے بھی تو بہت تھوڑے ہی منٹوں کے اندر ہم اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں درود پاک بکثرت پڑھنے چاہیے. آئیے مل کر درود پاک میں شامل ہوتے ہیں. جو بچے یہاں سیٹ پر موجود ہیں اور جو بچے اس وقت اپنی اپنی اسکرینوں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں آپ جہاں سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، درود پاک میں بھی شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد بڑھتے ہیں غلام طہا بھائی کی جانب. غلام طہا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں غلام طہا بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ پاک کا بہت شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو کون سا کلام سنا رہے ہیں آج طہا بھائی؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ارے واہ، چلیں جی شامل ہوتے ہیں اس کلام میں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا
میری پکار ہو کرب سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار زر نہیں اور ہے مسائل زندگی کے بے شمار زر نہیں اور ہے مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ عالی وقار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار غم زدہ یوں یا ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں یا ہوا ہوتا عبید قادری سے برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار سے برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی سوز بھرا کلام ہے، اور جب بھی اس کلام کو سنتے ہیں تو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک یوں کہہ لیں کہ سکون سا بندے کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار بڑا سکون آ رہا ہے اس کلام کو سن کر ماشاءاللہ۔ پھر جس انداز سے غلام طہا بھائی نے پڑھا ہے، غلام طہا بھائی ماشاءاللہ مزہ آیا، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا، اور ہمارے ساؤنڈ آپریٹر جو ہیں اظہر بھائی، انہوں نے چلایا بھی بہت اچھا، اللہ پاک ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار مکے اور مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آپ کو سیرت مصطفیٰ میں سے ایک پیارا سا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں ملنے والا جو سبق ہے، جو لیسن ہمیں اس میں سے مل رہا ہوتا ہے،
ہم آپ کو وہ بیان کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اس بات کو سننا ہے اور اس واقعے کو سننا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، واقعہ ہے 9 ہجری کا۔ کون سی ہجری ہے؟ یعنی کہ نبی پاک السلام کے ہجرت کرنے کے بعد جو سال کاؤنٹ کیے جاتے ہیں وہ سال ہجری سال کہلاتے ہیں۔ تو یہ 9ویں ہجری کا واقعہ ہے، اور اس 9ویں ہجری میں ہوا تھا غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک ہوا تھا، اور تبوک چونکہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مدینہ شریف اور شام کے درمیان ہے، تو چونکہ یہ اس جگہ پر ہوا تھا اس لیے اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا تھا، یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی شارٹیج تھی، کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی کمی تھی۔ اس ٹائم پر یہ غزوہ ہوا تھا اور مسلمانوں کو بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت لمبا انہوں نے سفر کیا تھا، گرمی بھی بہت شدید تھی۔ ایک تو گرمی شدید ہو، بندے کو ٹریول کرنا پڑ رہا، اور آج کے زمانے میں اے سی والی گاڑیوں والا معاملہ تو تھا نہیں۔ انہوں نے ظاہر اونٹوں کے اوپر یا گھوڑوں وغیرہ کے اوپر ہی سفر کرنا ہوتا تھا، وہ دھوپ اوپر سے پڑ رہی ہوتی تھی، تو سفر بڑا لمبا تھا، دھوپ اوپر سے بہت تیز تھی۔ بہرحال اس غزوے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں سے مالی تعاون کرنے کا کہا کہ جی اب آپ نے فائنینشیل ہیلپ کرنی ہے، آپ مالی تعاون کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دل کھول کر خرچ کیا۔ کہ جیسے ہی سنا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لائیں جی اب آپ مالی طور پر تعاون فرمائیں، دین اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، تو انہوں نے غزوے کے لیے جانی تعاون تو یوں کہہ لیں کہ پیش کر ہی دیا کہ ہماری جان اسلام کے لیے حاضر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مال بھی پیش کر رہے ہیں، دل کھول کر انہوں نے خرچ کیا۔ اسی دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت عمر جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں ایک بار اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اپنا مال اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرو۔ کیا کرو؟ یعنی کہ صدقہ نکالو۔ چنانچہ اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے مختلف صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اپنا اپنا مال لا کے پیش کر دیا، جس کی جتنی توفیق تھی لا کے پیش کر دیا انہوں نے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کتنا مال لے کر آ گیا؟ یعنی کہ ایک مثال ہے، اگر اتنا مال ہے تو آدھا مال لے کر آ گئے۔ سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بھی 100 ہے تو 50 لے آئے، 100% میں سے 50% لے کر آ گئے، سبحان اللہ۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہ عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا میں ان کے لیے چھوڑ کر آ گیا اور آدھا یہاں پر لے کر آ گیا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ اب آ رہے ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت۔ اس ٹائم تو پہلے خلیفہ نہیں بنے تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو کہ نبی پاک اسلام کا زمانہ تھا، لیکن جو ہے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ کون لا رہے ہیں تشریف؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آ رہے ہیں، اور کس طرح آ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنا مال لے کر آئے تھے؟ آدھا۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا مال لے کر آ گئے؟ پورا جتنا تھا 100% انہوں نے راہ خدا میں قربان کر دیا، اللہ کی راہ کے اندر انہوں نے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہیں جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اور جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہی سوال جناب فاروق اعظم سے بھی ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ آدھا لے کر آ گیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے ہوں۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے جناب ابو بکر صدیق سے، تو بڑے محبت بھرے لہجے میں انہوں نے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا سارا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہوں؟ کہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ گھر والوں کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ کر آئے ہوں، وہی کافی ہیں، وہی جو ہے نا وہ کفایت کر جائیں گے۔ دین کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، سارا مال لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور دین اسلام کے لیے میرے گھر کا سارا مال جو ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا سارا مال ہی لے کر حاضر ہو گئے، بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے حیران ہو کر یہ جملہ کہا کہ میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہی آگے ہیں، میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ میں گھر کا آدھا مال لائے تو سارا ہی مال لے کر آ گئے۔ ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟
بھئی جو زیادہ لے کر آیا ثواب بھی زیادہ یقینی طور پر اسی کو ملے گا، جو زیادہ صدقہ کر رہا ہے ثواب اس کو زیادہ ملے گا، تو کہنے لگا کہ میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ کتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ وہ دل کھول کر اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ صدقہ کر رہے ہیں، اور ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو غریب ہوں، میں کہاں سے صدقہ نکالوں، صدقہ و خیرات تو امیر لوگ کرتے ہیں۔ تو بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر ہی کریں گے۔ آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں، 100 روپے میں سے آپ 5 روپے بھی نکال رہے ہیں تو اللہ آپ کو 5 روپے کا ثواب تو عطا فرمائے گا نا۔ بات ہے ساری اخلاص کی۔ بندے کے پاس تھوڑا ہو اور پھر بھی وہ دے رہا ہو تو اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ تو اس لیے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے جو ہے نا، اور پھر یہ ایک بات بھی ہے کہ میں اس حدیث پاک پر جو ہے وہ اپنی سیگمنٹ کا اختتام کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی اپنا مال مجھے دو، اور اس کو قرض قرار دیا کہ میرے پاس رکھوا دو قرض کے طور پر، اور یہ تمہیں میں اس وقت واپس کروں گا کہ جب تمہیں اس کی سخت ترین حاجت ہوگی۔ نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ خراب ہوگا، نہ اس میں کوئی مسئلہ آئے گا، نہ کمی ہوگی، بلکہ بڑھا کر تمہیں روز قیامت عطا کیا جائے گا۔ یہ میں حدیث کا اور روایات کا میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ روز قیامت آپ کو جب اس کا اجر ملے گا تو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اور دنیا کے اندر بھی ایسا ہے، آپ دیکھ لیں، یہ ہے، آپ جتنا دینے والوں کو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ان کے پاس برکت ہی رہتی ہے، اور جو کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں، دے نہیں رہے ہوتے، گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، صلہ رحمی بھی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر برکت ایسے لوگوں کے مال میں نظر آتی نہیں۔ جو جتنا دے رہا ہوتا ہے، کھلا رہا ہوتا ہے، لوگوں پر خرچ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اتنا ہی اس کو عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ آپ مخلوق خدا پر فضل و کرم کرنا شروع کر دیں، وہ پاک پروردگار آپ پر فضل و کرم مزید بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز خود اس کا تجربہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، کسی کو دے دیا، جی لیجیے میری طرف سے مدنی قافلے میں سفر کر دیں۔ دعوت اسلامی کے ٹیلی تھون آ رہا ہے، دعوت اسلامی کے عطیات ہیں، جو معاملات ہیں، یہ جامعات المدینہ ہے، مدارس المدینہ ہے، وہاں آپ دے دیں، کسی ایک طالب علم کا خرچہ اپنے ذمے کے اوپر لے لیں، انشاءاللہ دنیا بھی سفر جائے گی، آخرت بھی سفر جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ انزل بھائی ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل ہیں۔ چلیں انزل بھائی، آپ کے پاس جو سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ کا نام سارے بچوں سے سن لیتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کس طرح گزرا کرتے تھے، اس میں سے ایک پیاری سی بات آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے امانت داری۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب امین بھی ہے، جس کا مطلب ہے امانت دار۔ بچوں، امانت دار اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس لوگ اپنی چیزیں حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں، لوگ اس پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کی دی گئی چیزوں کو اپنے پاس حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے اور وقت پر ان کو واپس دے دیتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، اور ایسے امین ہیں کہ مکہ کے نان مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹرسٹ کرتے تھے اور اپنا قیمتی سامان آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکہ شریف سے مدینہ شریف جانے لگے، اس وقت بھی کفار کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ یہ ساری امانتیں جس کی ہیں انہیں دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری امانتیں جن کی تھیں انہیں دے دی۔ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک عادت کو اپنانا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی ہمارے پاس امانت رکھوائے تو ہمیں اس میں امانت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے۔ امانت میں خیانت سے بچنا چاہیے،
اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. و صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. جی پیارے پیارے بچوں، کیا سیکھنے کو ملا کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس امانت کے طور پر کوئی چیز رکھوائے تو آپ نے اس کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت. اب اس کی سیکورٹی از یور ریسپانسبلٹی. آپ نے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے. اب بچے ہوتے ہیں، بچوں کے پاس امانت کے طور پر عموماً کیا رکھوایا جاتا ہے؟ میں آپ کو اس کی چند ایگزامپلس دیتا ہوں. کسی دن جو ہے وہ کوئی بچہ اسکول نہیں جا سکا، اگلے دن اس کو جو ہے نا وہ استاد صاحب نے کہا کہ یار ان سے کاپی لے لینا اور جو کل سبق ہوا تھا وہ آپ جو ہے وہ لکھ کر لے آنا تاکہ وہ جو سبق ہے وہ آپ کا مس نہ ہو. اب کیا ہے کہ آپ اس کی کاپی لے کر آ گئے ہیں تو وہ کاپی آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت. خیانت نہیں کرنی ہے آپ نے. اب آپ اس میں سے صفحہ پھاڑنا شروع کر دیں. یا ایک مثال ہے کہ آپ نے کسی سے جو ہے وہ پین لیا ہے. یار ذرا میں ویسے تو کسی سے چیزیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال لے کے اگر آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے اس سے ضرورتاً لے بھی لیا ہے. اب آپ اس پین کو جو ہے نا وہ کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی اس کو چبا رہے ہیں. کبھی پینسل لی ہے تو پینسل کا پچھلا حصہ بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ میں لے کر اس کو چبانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو خیانت والی بات ہو گئی نا. آپ دیکھیں بھی آپ کو انزل بھائی نے کتنی پیاری جو ہے نا وہ بات بتائی کہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے لوگ یوں کہہ لیں کہ دشمن اور جان کے دشمن ہیں، حملہ کر رہے ہیں، لیکن امین وہ اتنا مانتے تھے کہ انہوں نے اپنا جو بھی مال تھا، قیمتی چیز تھی، وہ حضور کے پاس رکھوائی ہوئی تھی. اور حضور کی امانت داری آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام پر لوگ قتل کے حملے کر رہے ہیں. گھر کے باہر محاصرہ کیا ہوا تھا. محاصرے کا مطلب کیا ہے؟ پورے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، کفار ہی کفار کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام جانے سے پہلے مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ جتنی امانتیں یہ واپس کرنی ہے، پھر آنا ہے مدینے. داری کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، ورنہ کوئی بندہ بولے یار میرے جان کے دشمن ہے، میں ان کی امانتیں سنبھالتا پھروں. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی شان کیسی بلند ہے کہ وہ امانت کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں. ہم ان کے غلام ہیں، ان کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے اور ان کی سنتوں کو بھی اپنانا ہے. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں. آئیے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں. آپ کو بیان کرنی ہے ایک پیاری سی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج آپ کو کون سی سنت بیان کریں گے؟ جو سنت آج آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ ہے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا. کس طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے؟ قبلے کی طرف. قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی. اچھا آئیے آپ کو اور بھی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھا کرتے تھے. اور یہ تو روایت کے اندر بھی ہے، حدیث پاک میں ہے، معجم الزوائد کی یہ حدیث پاک ہے، جلد 8 کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹھنے کی جگہوں میں سب سے عزت والی بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا جائے. ہاں وہ بیٹھک سب سے افضل ترین اور اچھی بیٹھک ہے کہ جس میں آپ کا جو چہرہ ہے وہ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے. اور اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے. ہاں بعض اوقات دین اسلام کے کاموں میں ایسی حکمتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ دین کا فائدہ تو دے ہی نہیں ہے، دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ بظاہر ہی ہماری عقل میں نہ آئے، لیکن چونکہ روایتوں میں ہے، چونکہ بزرگوں نے بیان کیا ہے، وہ فائدہ ملے گا. اور وہ کیا فائدہ بیان کیا ہے بزرگان دین نے؟ کہا ہے کہ قبلہ رخ بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کی روشنی تیز. آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. اچھا جو لوگ سونے جاگنے کھانے پینے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے میں نبی پاک اسلام کی سنتوں کو اپناتے ہیں تو ان پر اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے اور سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے. اور یہ تو آپ کے پاس تو مواقع ہی مواقع ہیں. بھئی کیا ہے بچے اپنا جو ہے وہ ہوم ورک کر رہے ہیں، اب ہوم ورک بھی تو بیٹھ کے کر ہی رہے ہیں نا. اب اگر آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور قبلہ رخ ہو کر اپنا ہوم ورک کریں تو اس کی برکت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ آپ کو سبق اچھے طریقے سے یاد بھی ہوگا. اگر آپ یاد کر رہے ہیں، کوئی چیز حفظ کر رہے ہیں، جتنا بچے حفظ قرآن کر رہے ہوتے ہیں قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، انشاءاللہ جلدی یاد ہوگا. اور جو یاد ہوگا وہ دیر تک یاد رہے گا، پکا یاد رہے گا انشاءاللہ. اسی طرح بچے ہوم ورک کر رہے ہیں، ادھر ادھر بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں. قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر ادھر بھی بیٹھنا ہی ہے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں. انشاءاللہ والذی اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی، سنتوں کا ثواب بھی ملے گا. ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر سنت مصطفیٰ کو اپنائیں گے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو کہ بظاہری طور پر مباح کام نظر آ رہا ہے
وہ بھی ہمارا ثواب کے اندر تبدیل ہو جائے گا، برکتیں علیحدہ حاصل ہوں گی، دین کی برکتیں بھی اور دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصول و ضوابط نبی پاک اسلام نے زندگی گزارنے کے بیان کیے ہیں انہی کے یوں کہنے کے زیر سایہ رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ انزل بھائی گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سردی کا موسم ہے، اپنا خاص طور پر خیال رکھیں، بچے ضرور جو ہے وہ سویٹر اور جرسی وغیرہ پہن کر رکھیں، موزے وغیرہ پہن کر رکھیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا